خواتین و حضرات خوش آمدید. کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. آزاد کشمیر میں خواتین کے خودکشیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک سنجیدہ اور تشویشناک المیہ بنتے جا رہے ہیں. یہ صرف ذاتی یا گھریلو مسائل کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سماجی، معاشی اور قانونی بحران بھی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر وکیل اور الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ آف سینٹرل بار ایسوسی ایشن آسیہ رفیق صاحبہ، جو کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے متحرک ہیں. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر خواتین اس حد تک کیوں پہنچتی ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو خواتین کو سوسائڈ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور قانون، سماج اور ریاست اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آسیہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں خواتین کے مسائل کے حوالے سے کیا قوانین موجود ہیں، خاص کر کے جو ذہنی تشدد اور دباؤ کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر کوئی قانون سازی موجود ہے آزاد کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے آج یہاں پہ انوائٹ کیا. جی بالکل نوشین، لاز تو جیسے اگر جرائم ہیں تو لاز تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں بھی ایک تو ڈومیسٹک وائلنس کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور فیمیل کافی چیزوں کو سفر کر رہی ہیں. اس چیز پہ ہم وہ نہیں کر سکتے، پہلو تہی نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو لاز موجود ہیں ان کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. بہت ضروری. خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مجھے یہ اسپیشلی میں ابھی بات کر رہی ہوں ڈومیسٹک وائلنس کی. ٹھیک ہے. فیمیل کو اگر اس حوالے سے پتہ چلے نا کہ ہم اگر یہ ہم پہ تشدد ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے تو ہمارے پاس قانون موجود ہے، ہماری پروٹیکشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو آگے جا کے مطلب اس پہ وہ کریں گی، اس کے لیے آواز اٹھائیں گی، جائیں گے. عدالتیں موجود ہیں نا آپ کے پاس. جب اویئر ہی نہیں ہے وہ، ان کو انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کہیں پہ سنا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ایک شیل موجود ہے، تو وہ کہاں جائیں. سب سے پہلے تو ہم، آپ اور جتنے بھی لوگ، اسپیشلی جو ہمارا ایک ہے پروفیشن اور آپ لوگ ہیں، اس چیز ہم مل کے اس کے لیے آواز اٹھائیں، خواتین کو اویئرنیس دیں. کچھ مطلب سیمینار ہم کر سکتے ہیں، یا ڈور ٹو ڈور جا کے ایک مطلب گورنمنٹ لیول پہ ایک مہم ہم چلا سکتے ہیں. وہ چلائی بھی گئی ہے، اور ہم ماشاءاللہ اس میں بل پاس ہوا ہمارا 2022 میں، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہم نے بنایا فیمیل کی پروٹیکشن کے لیے. اب وہ ایکٹ تو بن گیا، لیکن امپلیمنٹ بھی ہے اس پہ، لیکن کوئی آئے تو. بالکل، کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے نا. دیکھیں، ایک خاتون اگر خودکشی کے لیے مجبور ہوتی ہے تو اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی. بالکل، ہاں. اور نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس سے پہلے بھی میرے پاس ایک آپشن موجود ہے، میں وہ وہاں پہ جاؤں، میری وہاں پہ سنی جائے گی. بالکل، کیونکہ اگر ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ جب میکے جاتی ہے تو میکے سے اس کو واپس پریشرائز کر کے یہ ہمارا بہت جو ہے نا، بالکل، اس کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ خودکشی کی طرف آخر میں وہ بیچاری جاتی ہے. اور اکثر یہ مظفر آباد میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو لے کے خواتین نے دریا میں چھلانگیں لگائی. یہ بڑا ایک قابل رحم واقعات، جہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کہیں سے ہیلپ نہیں ملی. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حد تک ضروری ہے کہ خواتین کو اویئر کیا جائے کہ آپ کے حقوق کے لیے یہاں پر لا موجود ہے جو آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک لاز تو موجود ہے، مطلب ہم لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے میں مطلب بہت ساری فیمیل لائرز ہیں ہمارے ساتھ، میل لائرز ہیں کہ جو اس کام کے لیے فری آف کاسٹ اپنی جو خواتین ہیں ان کو سروسز دینے کے لیے تیار بھی ہیں، اور انہوں نے بہت جگہوں پہ بلکہ کیا بھی ہے. ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر لطیف صاحب ہیں، میڈم کوثر ہیں، میڈم تعظیم عزیز ہیں، اور کافی ساری ہماری یہاں پہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اس چیز کو انہوں نے لکھ کے لگایا کہ بھائی ہم آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے دیں گے، لیگل ایڈ دیں گے، آپ آئیں ہمارے پاس، لیکن اس کام آپ خودکشی نہ کریں. لیکن اب وہی بات ہے، ہر جگہ پہ خواتین کو شاید نہیں بھی پتا، کچھ جگہوں پہ فیمیل سوشل میڈیا نہیں
یوز کر رہی کہ کہیں پہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ایکسپوجر نہیں ہے بالکل. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو اس طرح اویئرنیس مل نہیں پا رہی کہ جس طرح ہم لوگ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس پہ کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے خودکشی کے معاملات میں، خاص طور پر جو رسپانسیبل ہوتے ہیں کسی خاتون کی خودکشی کے لیے، کیا ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے قانونی طور پر؟ اچھا نوشین، میں خودکشی کو لے کے مطلب یہ ٹاپک ہی ایسا آپ نے آج چوز کیا. خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بھی شاید ہم لوگ دین سے بھی ہمارے لوگ دوری ہے دین سے، اس طرح ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہم اتنے اویئر نہیں ہیں. خواتین مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مولوی حضرات بھی ہیں، وہ بھی اس طرح اگر میرا خیال ہے وہ مسجدوں میں بھی کوئی ایک ٹاپک ایسا رکھا جائے، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، وہ ایک ٹاپک ایسا رکھا جائے نا کہ جس میں مطلب مسلسل یہ چیزیں ہر مسجد میں بار بار ان کو دہرایا جائے کہ یہ اس میں صبر اور برداشت، ہاں یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح بھی لوگوں کو کنوے ہو جائے گا. ہاں تو یہ چیزیں بھی کرنی چاہیے. یہ اگر گورنمنٹ اس میں یہ ایک ٹاپک جو ایسی مساجد ہیں گورنمنٹ لیول پہ ایک ہی ٹاپک جائے پورے اے جے کے میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا امپیکٹ جائے گا. لوگ سنیں گے. تو پھر وہ فیمیل جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، بے شک وہ اس طرح نہیں بھی کرتی، لیکن ان کا جو لاؤڈ اسپیکرز ہیں ان سے ان کے کانوں میں آوازیں جائیں گی، وہ وہاں پہ ان کو پتہ چلے گا کہ اگر کل کو ایسا کچھ ہوگا تو یہ چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہے، ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جہاں پہ معاشی طور پر لوگ بہت بدحال ہیں، غربت ہے، لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، نہ صرف کہ خواتین ہی بلکہ وہ مرد جو تشدد کرتے ہیں وہ بھی غربت کی وجہ سے یا کسی صورت میں ستائے ہوتے ہیں جب خاتون پہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا قوانین ہمارے جو ہیں افیکٹولی ورک کر سکتے ہیں آزاد کشمیر میں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے؟ کیا لاز موجود ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، فیمیل پروٹیکشن کے لیے میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ 2022 ہمارا بنا ہوا ہے. جی. بس اگر وہ وہاں پہ مطلب عدالتیں موجود ہیں نا نوشین، عدالتیں موجود ہیں، آپ آئیں مطلب بہت ساری ابھی بھی ہمارے پاس دیکھا جائے تو فیملی کیسز لاتعداد ہیں. سب سے زیادہ مطلب ہمارا کورٹ میں فیملی میٹرز آئے کہ جن میں اسپیشلی جو فیمیل جن کو مطلب پڑھی لکھی ہیں جو آتی ہیں خلا لیتی ہیں، وہ خلا کے لیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں پہ آپس میں صلح صفائی کر کے واپس بھی جاتے ہیں. یہ وکیل کی یہ ہرگز منشا نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے گھر توڑے، لیکن جو آپ کے پاس آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، پری ٹرائل ہے، پوسٹ ٹرائل ہے، دو آپ کو موقع ملتے ہیں. اس میں اگر ان کی آپس میں بن جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنتی تو پھر وہ کورٹ اس پہ خلا کی ڈگری دیتی ہے. اس طرح مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ خودکشی جو ہے اس سے بہت ساری خواتین ہماری ایسی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، کورٹ میں آتی ہیں، وہ وہاں سے کورٹ سے اپنا حق لے کے ہی جاتی ہیں نا. ایسے تو نہیں، عدالتیں موجود ہیں، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ آئیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو قانونی ایڈ موجود ہے خواتین کے لیے آزاد کشمیر میں، یہ مؤثر ہے اور تمام خواتین اس تک رسائی رکھتی ہیں؟ بالکل، سب کے لیے وہ یکساں ہے، سب کے لیے موجود ہے. آپ آئیں تو ٹھیک ہے. جب کوئی آئے گا تو اس کو وہ ملے گا. مطلب وہ ایک فیمیل آتی ہے، وہ اس کا مطلب موسٹلی ہمارے پاس ایسے ہی کیسز آتے ہیں کہ ہسبینڈ نے مارا ہے تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو سنا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. آسیہ صاحبہ، کیا کون سے پلیٹ فارمز موجود ہیں جن پہ خواتین جو ہے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، جن پہ لیگل ایڈ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دیکھیے. لیگل ایڈ کے لیے تو آپ کے پاس عدالتوں کا ایک موجود ہے جو بہت جیسے شیلٹر ہومز ہیں. ہاں جی، سوشل ویلفیئر ہے اور ریلیف. مطلب کہیں کام دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اس طرح غربت اور اس کی وجہ سے آپ کو خودکشی جو کرتی ہے فیمیل یا میل، تو اس کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے. آپ جائیں، آپ ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دیں، آپ زکوٰۃ عشر کے سیکرٹری کو اپلیکیشن دیں، چیف سیکرٹری موجود ہے ان کو دیں، وزیر اعظم موجود ہے، گورنمنٹ ہماری موجود ہے نا. آپ پہلے وہاں پہ تو جائیں، آپ ان سے تو رابطہ کریں. ڈائریکٹ جا کے بھوک افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنا میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے. اور اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ اویئرنیس کے لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ صحافیوں کو اور وکلاء کو اور باقی جو لوگ کردار ادا
کرنا اپنا چاہیے. کردار ایسے ادا جو کرنا. ہیں ٹاپکس اور خاص کر جو اویئرنیس کی اسکیمز ہیں یہ شروع ہونی چاہیے. جی اور خاص طور پر جو آن لائن آج کل ہراسمنٹ ہو رہی ہے خواتین کی، بہت زیادہ ایشوز پچھلے عرصے میں دیکھنے میں آئے، اس حوالے سے کیا کوئی لا موجود ہے اور دیکھیے کوئی سائبر ادارہ ایکٹ موجود ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے نا جی اس کے لیے، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بہت زیادہ یہ واقعی یہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا ہوں اس پہ فیمیل بہت زیادہ ہراس ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ہوں ہمارے پاس یہ جو سوشل ویلفیئر کا ہے جی ادارہ، ان کے پاس انہوں نے ایک پورا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کا ایک اسکیجول ہے، اور انہوں نے جگہ جگہ پہ وہ لکھوا کے انہوں نے ایک کہ جی جہاں پہ فیمیل کو ہراس کیا جائے گا اس کے لیے یہ قوانین موجود ہیں. اور آپ لوگوں کو مطلب یہ چیزیں وہ ایسے بھی لکھ کے لگاتے ہیں کہ جو خواتین ہیں پڑھی لکھی وہ پڑھیں اور اپنے اس کے مطابق جا کے وہ لیگل ایڈ لیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں ایک چیز میں اس میں اضافہ یہ کروں گی کہ وہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک ان کا پورا انہوں نے اپنا ایکٹ ہے اس کو لگایا ہوا وہاں پہ، تو وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. کہیں ٹھیک پہ بھی ہے جہاں پہ فیمیل کام کر رہی، میں تو کہتی ہوں ہم کورس میں بھی وہ لگوائیں. ٹھیک ہے. میں اچھا آصفیہ صاحب، ہراسانی کے واقعات جو ہیں بہت کم رپورٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ پولیس کے پاس جائیں تو بہت کم ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، جبکہ واقعات بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ایک الگ سے ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ خواتین موجود ہوں، جہاں پہ کہ ایک خاتون کمفرٹیبلی جا کے اپنی شکایت کروا سکے درج؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے کسی دیکھیں ادارے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو یہ آن لائن جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نوشین بلیک میلنگ بھی ہوتی بلیک ہے. میلنگ بھی ہوتی ہے. جی یہ اس کے لیے اگر ہم پولیس میں بھی جائیں گے نا، پولیس میں بھی فیمیل پولیس موجود ہے ہمارے پاس اب، ٹھیک ہے. تو ان سے بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ لیول پہ میرا خیال ہے ایک الگ سے جو آن لائن سائبر کرائم کا سائبر ایک نا، کرائم کے لیے ایک الگ ہاں سے ہونا چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ صرف فیمیل کو فیمیل ہی ڈیل کرے. ہی ڈیل کرے ہاں تاکہ کیونکہ پھر وہ کھل کے اپنی جو ہے کمپلین وہ ہیزیٹیشن کے بغیر رجسٹر کروا سکتی ہیں، اور مطلب اپنے اوپر گزرنے والے حالات و واقعات بتا سکتی ہیں. بتا میل کے سکتی ساتھ ہیں. بیٹھ کے وہ اس طرح نہیں، سم ٹائم نہیں کوئی فیمیل بلکہ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ آپ کو جا کے میل کے سامنے وہ والی باتیں بتائیں کہ جو ان پہ بیتی ہیں. اور فیمیل اگر وہاں پہ ہیں تو وہ بڑی آسانی سے اپنی پوری مطلب پھر کیس آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو ڈیل کرنا اور ایک آسان ہو ادارہ جاتا ہے. ہونا چاہیے جو کہ باقاعدہ گائیڈ لائن لے کے آپ نے اس کیس کو آگے کیسے لے کر بالکل لیگلی ایسا ہے. پروسیڈ پھر کرنا جب ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ اگر کچھ کرتی ہے نا تو اس کے لیے آگے وہ سارے رول ریگولیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ خود بنا کے آپ کو دیتی ہے، تو وہ پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک عام شہری کے لیے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا، ان کو اوبے کرنا یہ بہت ضروری بھی ہے، اور گائیڈ لائن کے بغیر بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. آج کے صاحب اگر کوئی غربت کی وجہ سے اگر سوسائڈ کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ کیا ریاست اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ دیکھیں سوسائڈ تو میں مانتی نہیں کہ کوئی بندہ، یہ پھر بزدل ہوتا ہے نا جو جا کے بغیر کسی اپنے آپ کو مطلب جا کے وہ خودکشی کر کے آ جاتا ہے، اور مطلب خودکشی کر لیتا ہے، وہ اپنی جان ضائع کرتا ہے، دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، آخرت بھی خراب ہو گئی. دنیا تو گئی آخرت بھی خراب ہوگی. اس کے لیے آپ غربت ہے تو ریاست موجود ہے نا، ریاست کے پاس بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جن میں مطلب یہ زکوٰۃ عشر ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، ایڈ مل رہی ہوتی ہے، ریلیف کیمپس مطلب جگہ جگہ پہ ہماری گورنمنٹ اگر دیکھا جائے تو وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جا کے آپ سب سے پہلے اپلیکیشن دیں. چھوٹے لیول سے نکلے نا، ڈپٹی کمشنر ہے، سیکرٹری زکوٰۃ عشر ہے، چیف سیکرٹری ہیں، پھر وزیر اعظم ہے. اگر آپ کے ان مسائل کا حل نہیں ہوتا، غربت لیکن کا وہی بات آتی ہے کہ اس کے لیے بھی ہماری خواتین کو جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والی ہیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ جگہیں آپ اویئرنیس تو متعلقہ پلیٹ دیکھیں فارم سے، اویئرنیس بہت ساری جگہوں پہ ہمارے، کیونکہ چیف سیکرٹری تک رسائی ہونا یا یہ معلومات ہونا کہ ایک خاتون چیف سیکرٹری تک اپنی اپلیکیشن پہنچا سکتی ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. اور یہ چیزیں بالکل یہ گورنمنٹ ہمیں اگر اس میں کرتی ہے بالکل سپورٹ، اویئرنیس کے لیے ایک لازمی جو ہے مہم چلائی جانی چاہیے. آصفیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.